تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولما تمنوا أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بذلك من الأمراض أن يعمر الله بصير بما يعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. عزت احترام کے لائق نماز پڑھنے دوستوں بزرگوں اللہ کے نصرت کا اللہ تعالیٰ کا شکر کو اس کی توفیق سے درس قرآن کی برکت حاصل ہے. دعا ہے کہ خالق کی کائنات میں برکت کا ذریعہ ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے. الحمدللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ رفتہ برفتہ اور بڑے ہی پرامن اور تعلیمی تحریری اندازوں میں الحمدللہ پہلے سپارے کے تقریباً 10 دن مکمل ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا 11واں دن جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اہتمام پذیر ہوگا. اور آج کے درس کلام میں بڑی ایک اہم گفتگو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. وہ یہ تھی کہ جو یہودی لوگ تھے وہ اپنے آپ کو جنتی کہلواتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جنتی صرف ہم ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی انعام رکھے ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہیں. آیا ان کا یہ نظریہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ قرآن جو ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ارشاد فرماتا ہے. فرمایا قل اے میرے محبوب ان کو بتا دو ان کانت لکم الدار آخرت انشاءاللہ خالصہ اگر آخرت کی زندگی اور آخرت کا گھر خالصتاً تمہارے لیے ہے من دون الناس لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین تو پھر تم مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھے یہودیوں کو جو ہے لاجواب کر دیا اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت ہمارے لیے تو پھر تم مرنے کی خواہش کیوں نہیں کرتے؟ اگر جنت تمہارے لیے آخرت تمہارے لیے تو مر جاؤ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودی لوگ یہ تمنا کر لیتے اور اپنے دعوے پہ سچا ثابت ہونے کے لیے وہ یہ کہہ دیتے کہ ہاں ہم موت کی تمنا کرتے ہیں تو اس دھرتی پر ایک یہودی بھی باقی نہ بچتا. نہ انہوں نے موت کی تمنا کی اور نہ قیامت تک وہ کریں گے. اس لیے کہ اگر وہ تمنا کر دیتے اور کوئی بھی ان میں سے نہ بچتا تو پھر یہ ہوتا کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا کو بھی پورا نہیں ہونے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کو بھی سچا ثابت فرما دیا اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی سچا ثابت. ٹھیک ہے، یعنی ان کا موت کی تمنا نہ کرنا وہ قرآن کے بھی سچا ہونے کی دلیل ہے اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ کے بھی سچا ہونے کی دلیل ہے. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں پر شرعی مسئلہ جو ہے وہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں. انسان ہے زندگی کے اتار چڑھاؤ اور عروج زوال میں انسان نفسیاتی طور پر طرح طرح کے مسائل کا شکار رہتا ہے اور یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. یہاں پر آنے والا کوئی بھی ایسا نہیں آیا کہ وہ کسی امتحان سے نہ گزرا ہو، کسی آزمائش سے نہ گزرا ہو. ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا امتحانی نظام جو ہے وہ الگ الگ ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو امتحانوں میں مبتلا فرمایا. ٹھیک ہے، تو انسان زندگی کی گاڑی میں چلتے چلتے بعض اوقات ایسے مسائل میں گر جاتا ہے اور بعض اوقات ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ انسان کا نہ مرنے کو دل کرتا ہے نہ جینے کو دل کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرنے کو زندہ ہونے پہ ترجیح دیتا ہے اور ایسی مطلب اس سائیکی میں گرفتار ہونے کی وجہ سے، مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن کہیں نہ کہیں خودکشی کے واقعات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھنا ہمارے لیے بھی جو ہے خودکشی کرنا، موت کی تمنا کرنا یہ حرام. کیوں؟
کہ یہ وجود جو ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس وجود میں ہم اپنی طرف سے کوئی بھی مداخلت کریں گے تو یہ جو ہے موت کو دعوت دینے کے بھی مترادف ہوگا، اور اللہ کی امانت میں خیانت کرنا بھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے بارے میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو۔ یعنی ایک کام کا پتہ ہے کہ بھئی جو ہے یہ ہلاکت والا ہے، یہ کام جو ہے تباہی والا ہے، اور وہ بندہ اپنے آپ کو پھر اس کام میں لائے تو یہ جو ہے گناہگار ہوگا، وہ دلیر یا بہادر نہیں کہلائے۔ تو اس لیے مرنا تو ہر انسان نے ہے، لیکن اس مرنے کو اس انداز میں رکھے جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا شامل ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا شامل۔ ہاں اپنی دعاؤں میں یہ بندہ مومن کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو یا باری تعالیٰ میرے لیے موت کو آسان فرما۔ یعنی اللہ نہ کرے کبھی انسان ایسی آزمائش میں چلا جائے، ایسی بیماری میں چلا جائے کہ جہاں پر جو ہے وہ موت کی تمنا کرنے لگ جائے تو ڈائریکٹ یہ نہ بولے مایوس ہو کر کے یا اللہ ادھر نالو چنگے میں موت دے، ادھر نالو چنگے میں مر جاؤں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ناشکری والے اور کفریہ کلمات زبان پر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ تو انسان کو ہر موقع پہ، ہر میدان پہ صبر کی اور تحمل کی جو ہے وہ تلقین کی گئی۔ تو یہودی لوگ جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جنتی ہیں اور باقی سب دوستی ہیں، ان کا آخرت میں حصہ نہیں۔ اب یہیں پر ایک اور بات جو بڑی قابل غور ہے، یہ آنے والے 2-3 دنوں کے بعد میلاد شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ جب یہ میلاد کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو فصلی بٹیروں کی طرح کچھ ایسی ٹیمیں بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ انہوں نے ایک اپنا پورا پیکج بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مطلب ہے بغیر شریعت کی پابندی والے نعت خوان، بغیر شریعت کی پابندی والے خطیب، بغیر شریعت کی پابندی والے جو ہے وہ نقیب محفل، اور بغیر شریعت کی پابندی والے جو ہے وہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے، اور وہ جناب اس طرح سیلاب کی طرح جو ہے معاشرے میں نمودار ہوتا ہے سال کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی آتے ہی جو ہے آپ کو جنت کے ٹکٹ بانٹنا شروع کر دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہم نے کہہ دیا یہ سب ٹھیک ہے اور باقی سب غلط۔ تو یہ ایک مافیا جو ہے وہ کافی عرصے سے سرگرم ہے ہماری مذہبی فیلڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو ہے سپورٹ نہ کیا کریں، اور ان کو جو ہے ذمت کیا کریں کہ اللہ اس کے رسول کے دین کے بھی جو ہے کوئی قاعدے ہے، کوئی قانون ہے، کوئی طریقہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تعلیم کس سے لینی ہے، تبلیغ کس سے لینی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے سننی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح جو ہے عورتیں کچھ ایسی آ جاتی ہیں گروہ میں، وہ دف پہ نعت بچانے، دف پر جو ہے وہ نعت پڑھنے کا جو ہے وہ اپنا ایک انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا۔ تو ایسی چیزوں کا نہ میلاد رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ شریعت رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور نہ یہ زمانہ اس طرح کی خرافات کی اجازت دیتا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ پہلے ہی اسلام سے اتنے دور ہیں تو ہم اسلام کے نام پر جو ہے ان کو دین سے دور کرتے ہیں۔ اور وہ میلاد منانے کا جو ہے وہ اتنا بڑھا چڑھا کر مطلب ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ بس جنہیں منا لیا وہ تو پکا جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو گھر بیٹھے جنت کا ٹکٹ دے دیں، ٹھیک ہے، قطعاً یہ اختیار نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے رسول کا اختیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جس کے لیے چاہے جنت کا اعلان کر دیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنتی بنانے والے اور کسی کو دوستی بنانے والے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ آنے والے مہینے میں جو ہے تھوڑا اس بات پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ میلاد کا جلسہ، جلوس ہے، محفل ہے، یہ اپنی جگہ پہ بنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے یہ منا لیا وہ شریک ہو گیا تو وہ جو ہے جنتی ہو گئی، نہیں، بلکہ جنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا اختیار ہے، اور وہ جس کو چاہیں گے عطا فرمائیں۔ اور اس کے لیے میں جمعے کے خطبے میں جو ہے یہ ایک مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ جنت کا فیصلہ ایمان کی حالت میں مرنے پہ ہوگا۔ وہ جنت دوزخ کا معاملہ بعد میں رکھے،
پہلے اپنے لیے یہ کوشش کرے، یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت ایمان کی حالت میں عطا فرمائے۔ جب موت ایمان پہ مل گئی تو پھر اگلی منزلیں آسان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سے یہ اکثر قبرستانوں میں وہ قبروں پہ کتبے لگے ہوتے ہیں آخری آرام کا، قبر پہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام، تو یہ غلط نہیں لگانا چاہیے۔ قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے، قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے، بلکہ حدیث ہے واضح طور پر کہ یہ تو آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آخری آرام گاہ کیا ہے؟ جنت ہے یا دوزخ ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں کیا پتا کہ آخری آرام گاہ کسی کے لیے جنت ہونی ہے یا دوزخ ہونی ہے؟ ہم اس پہلی منزل کی تو تیاری کریں۔ جب پہلی منزل کی تیاری ہم نے مکمل کر لی تو پھر اگلا معاملہ بھی انشاءاللہ اللہ آسان فرما دے گا۔ تو یہاں تک اس آیت میں جو ہے ایک تو یہودیوں کی یہ دلیل غلط ہے کہ صرف ہم جنتی ہیں اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے اپنے، ٹھیک ہے، قطعاً کسی کو اجازت نہیں، سٹیج سے لے کر آخر تک، مطلب ہے کسی بڑے چھوٹے کو، کسی ناخوان کو، پیر فقیر کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایسے اندھے باز میں جنت میں نہیں کر پاتا ہے۔ نہ فرضوں کا پتہ، نہ واجبوں کا پتہ، نہ حلال حرام کا پتہ، نہ اللہ کے احکام کا پتہ، یہ کوئی جنت ایسے وہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ترلے کرتے ہیں کہ جو ہے ہم زندہ رہیں گے تو ہمارا یہ سسٹم چلے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جن یہودیوں نے شرک کیا، اگر وہ